نون لیگ کے دوستوں، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا، جیالو تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں۔ مظفر آباد اور میرپور کی چوری شدہ سیٹیں واپس دلاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں صاف شفاف نہیں، دھاندلی، گولی اور قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ کشمیریوں نے دلیری سے نون لیگ کی دھونس، دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ کارکنوں نے شہادت قبول کی، لیکن پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ 10 اگست کو پہنچ کی باری ہے، پہنچ آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیرت میں غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وفاق کا بھائی چارہ کشمیر میں پارا پارا، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی متنازع۔ نون لیگ کی جیت کے اعلان کے بعد پیپلز پارٹی کا نتائج ماننے سے انکار۔ دھاندلی، بیلٹ پیپر چوری اور کارکنوں پر حملوں کا الزام۔ شرجیل میمن نے کہا، وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ نون لیگ کے گلو بھٹو نے کشمیر الیکشن میں مار کٹائی اور تشدد کیا۔ 2024 کی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی۔ فارم 47 اور خیراتی مینڈیٹ والی حکومت نے فارم 47+ کی کارروائی ڈالی۔ عظمہ بخاری نے جواب دیا، 2024 کے عام انتخابات فارم 47 کے تھے تو سندھ اور بلوچستان حکومتوں کو لات ماری، صدر سے استعفیٰ دلوائیں، گورنر پنجاب کا سامان پیک کرائیں۔ اندرون سندھ میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں سب کو پتا ہے۔ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں۔ عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کو نہیں بھولے، اتنا آگے نہ جائیں جو واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا، کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے، عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیز پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مظفر آباد ڈویژن کے 7 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اہلیہ 27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن آج ہوگا۔ اہلیہ 28 مصور 2 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر بھی ووٹنگ آج ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں گورنمنٹ فارمنگ نمبر جو ہے 45 سیٹوں میں سے 23 حاصل کر لیا ہے۔ شہر والی جو سیٹ ہے مظفر آباد سٹی والی، انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے ہنگامہ کروایا، پولیس کے اوپر فائرنگ کروائی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں الیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرایا، پولیس پر فائرنگ کرائی، خوف و ہراس پلایا، لطیف اکبر اور ایم این اے پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ قاتلانہ حملے کبھی مکوں گالیوں سے بھی ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا، مخالفین کو ہماری جیت ہضم نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، کیا یہی اچھا ہوتا؟ الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دیتے۔ پی پی سینیٹر شریف رحمانی الیکشن کمیشن کو درج شکایات کی فہرست سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا، کیا کسی نے کہا پیپلز پارٹی نے بے ضابطگی کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی؟ دوسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن کو 34 شکایتیں جمع کرائیں، 1 شکایت پر بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی کی حکومت پر تنقید کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی امراء میں بیٹھک کے بعد ہوا۔ پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ شخصیات نے تلخی کم کرنے پر بات چیت کی۔ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شدید اختلاف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی ضرور آئیں گے۔ سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے، سسٹم پر عمل کرنے میں کمی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، جس سسٹم میں آپ نے اتنی ترقی کی اس کو ناکام کہہ رہی ہیں۔ سسٹم کا جو حصہ آپ کو سونپا گیا وہ تباہی اور بربادی کا شاہکار ہے۔ محسن نقوی نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے، سسٹم ناکارہ نہیں ہوا، قومی اصلاحات کے دور میں داخل ہوا گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مقبولیت سے زیادہ معیشت پر توجہ دی۔ محسن نقوی سے اوپر تو کوئی نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا سب ختم تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ سیف اللہ ابلو کی سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا سیکرٹری داخلہ اجلاس میں کیوں نہیں آتے؟ ویسے بھی وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے سب کچھ تباہ ہو چکا۔ جوائنٹ سیکرٹری کا کہنا تھا سیکرٹری تبدیل ہو چکے ہیں، انہیں بھی آ جائیں تو وہ بھی شرکت کریں گے۔ ایف بی آر حکام کے ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹس کے اجرا کے طریقہ کار سے متعلق امور پر بریفنگ۔
سینیٹر سیف اللہ بڑو کا کہنا تھا فیکٹری مالک کھرب پتی بن گئے، حکومت غریب ہو گئی۔ نئی رپورٹ کے مطابق 3 ارب سے زائد کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے، اب تک 17 ارب کے ٹیکس چھوٹ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں۔ گورنر راج ان کا پارٹی خیبر پختونخوا میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت آئی ہے، ہم نے اپنے عوام کا سوچنا ہے، ہم سیریس ہیں۔ امن نہیں ہوگا تو یہاں ترقی نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے لیے ضروری امن ہے۔ خیبر پختونخوا میں کسی کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا، دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید سخت پالیسی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات کے دور پر گفتگو، اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کا کہنا ہے سوات دھماکے کے خودکش حملاور کی شناخت ہو گئی، دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سوات کے علاقے قبل میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج، دھماکے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی، شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گلستان جوہر کراچی میں ملنے والی نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش کا معمہ حل نہ ہو سکا، واقعے کی نئی سی سی ٹی وی ویڈیو AY نیوز کو ملی۔ میر رضا علی نے جیب سے روشن چیز نکال کر پھینکی، پولیس کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والی چیز موبائل فون معلوم ہوتی ہے۔ جس شہری کو میر رضا کا موبائل فون ملا اس نے پولیس کو مقام کی نشاندہی کی۔ میر رضا کی نقل و حرکت سے متعلق مزید سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں، نئی فوٹیجز کا فرانسک اور تکنیکی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس مختلف شواہد کو آپس میں جوڑنے میں مصروف، فوٹیج میں میر رضا کو آن لائن ٹیکسی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میر رضا کی کمر پر پستول لگا ہوا تھا۔ میر رضا نے آخری مرتبہ کس سے بات کی، پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں چھاپے، میر رضا کے 5 دوستوں سمیت 18 افراد کو تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ This is a last chance for them to sign a good document. We're talking about the Strait, the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the Straits, the second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. ایران کے ساتھ اس وقت مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ بات چیت ابھی بھی جاری ہے، اسی کی درخواست پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے، آبِ ہرمز لازمی طور پر کھلنا چاہیے، ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانا چاہیے۔ امریکی بحریہ کا آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے، مذاکرات طویل ہوں گے، جوہری معاملات دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی ترتیب، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، عمان اور ایران آبِ ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں، آبِ ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ اسماعیل بقائی نے کہا ایران اور امریکہ میں ثالث پاکستانی ہیں، جہاں ضرورت ہو قطر مدد کرتا ہے، مذاکرات میں کوئی نیا ثالث شامل نہیں ہوا، ہمارے چینی دوست صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا آبِ ہرمز پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس نے آبِ ہرمز میں مداخلت کرنے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی تازہ پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو جلد پاکستان کو دورہ کرنے کی دعوت دی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بھی ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 4 روپے 8 پیسے سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرولی مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 4 اگست کے لیے ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، راولپنڈی اور نوائی علاقوں میں بارش، لوسر موڑ پر بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر دبئی جاں بحق، ایبٹ آباد اور مصفات میں بھی موسلادھار بارش، شاہراہ ریشم سمیت لنک روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، سوات میں شدید بارش کے بعد مینگورہ کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بحرینی روڈ سلابی ریل میں بہہ جانے کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔